اللہ جانتا ہے۔ اپنے بندوں کا خالق وہ ہے، مزاج کا خالق وہ ہے، ان کی تمام ترتیب کا خالق وہ ہے، تو وہ خوب جانتے ہیں ہر ایک کے فائدے کو۔ حکیماً حکمت والا ہے، مانا اس میراث کی ترتیب میں جو حکمتیں ہیں وہ اللہ کو پتہ ہے۔ تو تم عقل کے گھوڑے مت دوڑاؤ کہ لڑکی کا سنگل حصہ کیوں ہے، اس کا تو ڈبل ہونے چاہیے، جیسے اکثر جاہل لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اس کو ایک حصہ یہ ظلم ہے، تو تم اللہ کو مشورے دیتے ہو کہ ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اس کو اختیار ہے کہ وہ جیسے فیصلہ دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن كن نساء فوق اثنتین فلہن ثلثا ما ترک وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما۔ اس آیات میں میراث کے 6 مسئلے، 3 کا ذکر آیات کے شروع میں اور 3 کا ذکر آج کے سبق میں ہے۔ جب کوئی بندہ وفات ہو جائے اور اس کے ورثہ میں اس میت کے اولاد بھی ہیں اور ماں باپ بھی ہیں، یعنی والدین ہیں، تو ایسے صورت میں والدین کا حصہ مال میں چھٹا حصہ ہے، یعنی 6 لاکھ اگر کسی کا ترکہ ہے تو اس میں سے 1 لاکھ والدہ اور 1 لاکھ والد کا ہے، مال کا چھٹا حصہ 1 لاکھ اور باقی مال وہ اولاد کا ہے۔ ایک صورت یہ ہے۔ وَلِأَبَوَيْهِ اور میت کے ماں باپ کے لیے، ابوئی ماں باپ ہی میت کا، وَلِأَبَوَيْهِ اور میت کے ماں باپ یعنی والدین کے لیے، لِكُلِّ وَاحِدٍ ہر ایک کے لیے، منہما ان 2 میں سے، ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے، السدس چھٹا حصہ ہے، چھٹا یعنی ہر ایک کو چھٹا الگ الگ ملے گا، مما اس مال میں سے ترکا کہ چھوڑ دے میت نے جو کچھ چھوڑا اس میں سے چھٹا حصہ والدین کا ہے۔ ان کان لہو ولد، اس شرط کے ساتھ، ان کان اگر ہو لہو میت ہے، ولد اولاد اگر اس کے اولاد بھی ہے، اولاد مانا بیٹے ہے یا بیٹیاں، سب اولاد ہے، تو اولاد ہے، ایسے صورت میں والدین کا حصہ سدس ہے، چھٹا حصہ ہے۔ اور دوسرا صورت یہ کہ کوئی وفات ہو جائے اور اس کے والدین ہی ہے، بس اولاد نہیں ہے، نہ بیٹے ہیں نہ بیٹیاں، اولاد نہیں، تو ایسے صورت میں ان مال کو 3 حصوں میں تقسیم، مال کے 3 حصے بنا لیں، یعنی 3 لاکھ ہے تو 1 لاکھ ایک حصہ ہے، تو اس میں 1/3، 3 لاکھ ہے تو 1/3، 6 ہے تو 2 لاکھ، 1/3 2 لاکھ بنے گا،
9 ہے تو 1/3 3 بنے گا۔ تو مال کا 1/3 والدے کا حصہ ہے، وہ ماں کے لیے ہے، اور باقی 2 حصے وہ والد کو ملیں گے، وہ والد کے لیے ہے۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، فَإِن لَّمْ يَكُن پس اگر نہ ہو، لہو میت کے جو مرا اس کے پیچھے نہ ہو، ولد اولاد کسی قسم کے اولاد نہیں ہے، تو ایسے صورت میں وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، وَوَرِثَ اور اس کے وارث بنتے ہیں، أَبَوَاهُ اس کے والدین، ماں باپ وارث بنتے ہیں، تو فَلِأُمِّهِ والدہ کے لیے الثُّلُثُ 1/3 ہے، پھر ماں کے لیے 1/3۔ اگر ماں باپ وارث بنتے ہیں، وارث بنتے ہیں کیا مانا؟ وہ تو وارث ہے تو یہ اس لیے کہا اگر وہ وارث بننے کے حقدار ہے تو تب، اور 4 صورتیں ایسے ہیں کہ اس میں ورثہ وارث نہیں بن سکتے۔ ایک یہ کہ کافر ہو، یعنی جو مرا وہ مسلمان ہے، پیچھے رشتہ دار والدین اولاد کافر ہے، تو کافر کو مسلمان کا میراث نہیں ملے گا۔ اسی طرح کبھی قتل ہے، کوئی وارث کسی کو قتل کر دے تو پھر اس کا میراث اسے نہیں ملے گا، جیسے بیٹا باپ کو، باپ بیٹے کو قتل کر دے تو پھر ایک دوسرے کے وارث نہیں بنیں گے۔ اور ایک صورت غلامی کا ہے، ایک غلام ہے تو پھر وہ وارث نہیں بنے گا۔ اور چوتھا صورت ملک کے اختلاف کا ہے، ایک دارالاسلام میں رہتا ہے مسلمانوں کے ملک میں جہاں اسلامی نظام ہے، اور اب دنیا میں ایسے ممالک 1-2 ہوں گے، اور دوسرے طرف دارالحرب یعنی وہ ملک جن کے ساتھ باقاعدہ مسلمانوں کی لڑائی ہے، بہت سے کافر ملک ہیں لیکن ان سے لڑائی کی صورت نہیں، تو وہ نہیں، دارالحرب کے اپنے شرائط، تو ایک وارث دارالاسلام میں ہے، دوسرا دارالحرب میں ہے، تو پھر ایک دوسرے سے وارث نہیں بنیں گے۔ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ یعنی ماں باپ میں میراث سے رکاوٹ کی کوئی صورت نہ ہو، وارث بنتے ہیں وہ، تو پھر فَلِأُمِّهِ والدہ کے لیے، ماں کے لیے الثُّلُثُ 1/3 ہے۔ 2 صورتیں ہو گئے، یعنی اگر میت کے اولاد ہے تو پھر والد اور والدہ دونوں کو 1/4 حصہ ملے، اگر میت کے اولاد نہیں ہے تو پھر والدہ کے لیے 1/3 مال ہے۔ اب تیسرا صورت یہ ہے کہ جو بندہ وفات ہوا اس کے بہن بھائی، یعنی بہن ہے بھائی ہے ایسے رشتہ دار ہے، تو ایسے صورت میں والدے کا حصہ، پھر اولاد نہیں ہے بہن بھائی ہے، تو ایسے صورت میں والدے کا حصہ پھر چڑھتا ہے۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ پس اگر ہو لہو اس میت کے اخوۃ بہن بھائی، فَلِأُمِّهِ تو پھر والدے کا حصہ السُّدُسُ 1/4 حصہ ہے۔ میت کے بہن ہے، بہن عینی بہن ہو ماں باپ دونوں سے، یا صرف ماں شریک ہو یا صرف باپ شریک ہو، کسی طرح بھی بہن بھائی ہو، زیادہ ہو 2 اس سے زیادہ، تو ایسے صورت میں پھر والدے کا حصہ چڑھتا ہے۔ اس بہن بھائی کو کچھ ملے گا نہیں، باقی مال تو والد کا ہے، لیکن ان کی وجہ سے والدے کا حصہ کم پڑتا ہے۔ فَإِن كَانَ لَهُ اگر ہے میت کے اخوۃ بہن بھائی، فَلِأُمِّهِ تو پھر والدے کو ملے گا السُّدُسُ 1/4 حصہ، مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ لیکن یہ سب کچھ میت کے ورثہ کو حصے دینا ہے، یہ سب حصے تب دو گے کہ پہلے میت کے قرض کو ختم کر دیں، اور میت نے جو وصیت کی ہو وہ وصیت تیسرے حصے میں وہ بھی نافذ کر کے، اس کے بعد جو بچ جائے
وہ ورثہ میں تقسیم ہوگا۔ من بعد وصیت، بعد وصیت نکال لینے کے، یوصی بہا کہ وصیت کی ہے اس کے ساتھ، میت نے اس سے کے ساتھ وصیت کی، او دین اور قرضے کے بعد، تو جتنا قرض ہے پہلے وہ نکال دے، بچ گیا مال تو صحیح، نہیں تو سارا قرض میں چلا جائے گا۔ بعد وصیت کے کہ اس کے ساتھ وصیت کی ہو، او دین اور قرضے کے بعد، قرضے سے زیادہ لازمی تو یہ وصیت سے زیادہ ضروری اور لازمی قرضہ ہے، وصیت بعد میں ہے، لیکن قرآن نے وصیت کو پہلے ذکر کیا، یہ اہمیت کے لیے، اس لیے کہ وصیت کی زیادہ تر لوگ پرواہ نہیں کرتے۔ دوسرا، قرض اگر آپ نہ بھی دو گے تو جس کا قرض ہے وہ خود تم سے لے لے گا، اس کا پوچھنے والا ہے، اور وصیت کا تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، آپ نہیں دو گے تو آگے سے وہ تو نہیں کہہ سکتا میرے لیے میت نے وصیت کی۔ تو پہلے یہ ذکر کی کہ یہ نہ سمجھے کوئی پوچھنے والا نہیں اور تم اپنے لیے حلال سمجھے، جتنے کا وصیت کی ہے تہائی کے اندر تو اس کو نافذ کرو۔ من بعد وصیت، وصیت کے بعد، یوصی بہا کہ وصیت کی ہو اس کے ساتھ، او دین یا قرضے کے بعد۔ ہاں اگر اس نے غلط جگہ وصیت کی ہو تو اس کے وصیت کو بدل سکتے ہو، صحیح جگہ خرچ کر دو۔ اگر اس نے غلط وصیت کی ہے کہ یہ فلاں فتنے پہ لگا دے، فلاں کے ساتھ عداوت ہے اس کے لیے اتنا میرے طرف سے، یا عرس پہ لگا دے، میلاد پہ لگا دے، فضول قسم کے بدعات پہ لگا دے، تو پھر نہیں لگا سکتے، صحیح جگہ لگا دے، فقراء پر، مساکین پر، غریبوں پہ خرچ کر۔ اب آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا۔ اب یہ ترغیب کا جملہ ہے کہ میراث میں عقل نہ چلو، کبھی بندے کے محبت باپ سے زیادہ ہے تو سارے مال کی وصیت باپ کے لیے کرتا ہے، یا باپ کا محبت ایک بیٹے سے زیادہ ہے، ایک بیوی کی اولاد کو زیادہ پسند کرتا ہے دوسرے کے بنسبت، یا ایک بیٹے سے زیادہ محبت ہے تو سارا مال اس کے نام کرتا ہے، دوسروں کا حصہ ہی نہیں دیتا، یا کبھی کسی سے نفرت ہے تو جان بوجھ کے سارے مال کی وصیت کسی اور کے لیے کرتا ہے۔ تو یہ سب غلط ہے، اپنے رب کے فیصلوں پر اعتماد کرو۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے تمہارے لیے بیٹا نفع بخش ہے یا باپ، اور تمہارے لیے کون سا بیٹا مفید ہے، یہ سب کچھ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے ہو۔ مستقبل کا علم تمہیں نہیں ہے کہ اگلے جہان میں یا دنیا کے اگلے مراحل میں تمہارے لیے کون بہتر ہے، بس تم حکم پہ عمل کرو، اس میں عقل مت چلاؤ۔ آباؤکم تمہارے باپ دادا یعنی تمہارے بڑے، وابناؤکم اور تمہارے بیٹے، لا تدرون تم نہیں جان سکتے، ایہم کہ کون ان میں سے اقرب زیادہ نزدیک ہے، لکم تمہیں نفعا نفع پہنچانے میں، کس میں تمہارے لیے خیر ہے۔ کبھی باپ ایک کو پسند کرتا ہے، اس کے لیے خیر دوسرے میں ہوتا ہے، آخرت کے نسبت سے خیر دوسرے میں، تو تم عقل کے پیچھے مت جاؤ، خواہشات کے پیچھے نہ چلو، بلکہ جو حصہ مقرر ہے اس پہ عمل کرو۔ اور ویسے بھی وارث کے لیے وصیت نہیں کر سکتے ہو، وصیت غیر وارث جس کے حصے مقرر ہے ان کے لیے وصیت حرام ہے، اور ان کے لیے وصیت چل بھی نہیں سکتا۔ فریضۃ من اللہ، فریضۃ یہ حکم مقرر ہے من اللہ، اللہ کے طرف سے، یہ تاکید ہے تمہارے اللہ کے طرف سے، یہ فرض احکام ہے، تو اس میں کسی قسم کی گنجائش نہیں کہ کوئی اس میں رد و بدل کرے۔ فریضۃ یہ حکم من اللہ، اللہ تعالیٰ کے طرف سے مقرر ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، تو اکثر حکومت یا عدالت کو کسی قسم کی گنجائش نہیں کہ احکامات کو بدل دے، یا وفات ہو جائے تو صرف بچیوں کو مال دے،
نارینہ کو محروم کرتے ہیں اکثر، یا صرف بیوہ کو، باقی کسی کو نہیں دیتا، غلط ہے۔ جن کے جتنے حصے ہیں ان سب پر مال تقسیم ہوگا، جو مقرر حصے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، یقیناً ہے اللہ تعالی علیما علم والے، اللہ جانتا ہے۔ اپنے بندوں کا خالق وہ ہے، مزاج کا خالق وہ ہے، ان کے تمام ترتیب کا خالق وہ ہے، تو وہ خوب جانتے ہیں ہر ایک کے فائدے کو۔ حکیماً حکمت والا ہے، مانا اس میراث کے ترتیب میں جو حکمتیں ہے وہ اللہ کو پتہ ہے۔ تو تم عقل کے گھوڑے مت دوڑاؤ کہ لڑکی کا سنگل حصہ کیوں ہے، اس کا تو ڈبل ہونے چاہیے، جیسے اکثر جاہل لوگ یہ اعتراض کرتے کہ اس کو ایک حصہ، یہ ظلم ہے۔ تو تم اللہ کو مشورے دیتے ہو کہ ظلم ہے، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اس کو اختیار ہے کہ وہ جیسے فیصلہ دے۔ ان اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ کانا ہے علیماً جاننے والا، حکیماً حکمت والا۔